حدیث میں ذکر ہے کہ ہر صدی کے سر پہ مجدد آتے رہیں گے. ٹھیک ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام احیاء اسلام تجدید اسلام کے لیے آئے. اب خلفائے مسیح موعود اسی کام کو جاری رکھیں گے. سوال یہ ہے کہ کیا ان کے وقت میں بھی کوئی مجددین آ سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہیے نا، جن کی پیشگوئی ہے، اور آپ جواب دے چکے ہیں اس کا. آپ نے فرمایا جب مجدد کی حدیث آئی ہے تو اس وقت پہلے نظام خلافت کے انحطاط کا ذکر ملتا ہے. امت میں جب مرکزیت نہ رہے گی، جب ایسے حالات پیدا ہوں گے تو اس میں متبادل کے طور پر مجدد نے آنا ہے. خلافت کی موجودگی میں کسی ایک حدیث میں بھی مجدد کے ظہور کا کوئی ذکر میں نہیں پڑا کبھی. سمجھیں؟ اس کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق محبت رکھنے والے بزرگ، جن سے خدا بھی تعلق و محبت رکھتا ہے اور ان کی رہنمائی فرماتا ہے، یہ مجدد کا تصور ہے. اور اپنے زمانے کے رائج ایوب کو وہ خلا کما کرتے ہیں، ان کے خلاف ایک جہاد شروع کرتے ہیں اور بعض غلطیاں جو راہ پا جاتی ہیں ان کی اصلاح کرتے ہیں. اس طرح یہ اندھیری راتوں میں جلنے والی شمعیں ہیں، یہ بہت بڑی روشنیاں بھی ہیں تو عالمی حیثیت کی نہیں، ارد گرد ماحول میں وہ اپنا کام دکھاتی ہیں اور اندھیروں کا ازالہ کرتی ہیں. لیکن خلافت عالمی ہے. اول تو یہ فرق بڑا نمایاں ہے. حضرت ابو بکر سارے عالم کے خلیفہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم رضوان اللہ علیہم یہ بھی کل عالم کے خلیفہ تھے یا نہیں؟ یا اس وقت چین میں کوئی اور خلیفہ بنا ہوا تھا؟ ایک تھا صرف جو کل عالم اسلام کے کے نظام کا مرکز اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ تھا. کوئی ایک مجدد دکھائیں مسیحوں سے پہلے جس نے یہ کردار ادا کیا ہو. ایک مجدد ہندوستان میں ہے، ایک ماوراء النہر میں رونما ہو جاتا ہے، ایک افریقہ میں ہوتا ہے، ایک سنیوں میں مجدد بنا ہوا ہے، ایک شیعوں میں امام کے طور پر مجدد ہے اس وقت کا. تو کوئی عالمی مجدد دکھائیں تو صحیح جو اس سے پہلے ظاہر ہوا ہو. عالمیت حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نصیب ہوئی ہے، کیونکہ آپ کل عالم میں اسلام کی نمائندگی کرنے کے لیے آئے اور امام مہدی کے طور پر ہندوستان کے امام نہیں تھے، افریقہ یا پاکستان تو تھا ہی نہیں، چین جاپان کے نہیں تھے، کل عالم کے امام بنائے گئے تھے. جبکہ اس سے پہلے کبھی کسی مجدد کو کل عالم کا امام نہیں بنایا گیا. اور اس حیثیت سے آپ کا خلیفہ بھی جب تک یہ خلافت دنیا میں جاری ہے اسی مرکزیت کا نمائندہ ہے، کل عالم کا ہے. اور آپ گواہ ہیں، 100 سال سے اوپر گزر چکے ہیں. خلافت نے یہ نہیں کیا کہ یہ نائجیریا کی خلافت ہے، یہ فلاں ملک کی ہے، یہ فلاں ملک کی ہے. تمام دنیا کا ایک ہی خلیفہ ہے. تو یہ جو خلیفہ ہے اس کے ہوتے ہوئے مجدد کیسے آئیں گے؟ اگر آئے تو خلاف نہیں آ سکتے، آئے تو مقامی طور پر کچھ روشنیاں پیدا کرنے والے بزرگ ہو سکتے ہیں، جن کو ہو سکتا ہے ان کی وفات کے بعد لوگ کہیں بڑے مجدد تھے. کیونکہ ایسے مجدد بھی گزرے ہیں جنہوں نے ساری عمر دعویٰ کیا ہی کوئی نہیں، نہ ان کی زندگی میں ان کو مجدد کہا گیا، وفات کے بعد لوگوں نے کہا بڑا کام کیا تھا، ضرور مجدد ہوں گے، زمانہ بھی وہی ہے. تو یہ مجددیت تو خلافت کی راہ میں حائل ہی نہیں، نہ ہونے کی اجازت دی جا سکتی ہے اللہ کی طرف سے. کیونکہ جو مرکزی نظام وہ قائم کرتا ہے اس کو اس طرح منتشر کرنے کے لیے کوئی ہرگز خدا تعالیٰ تقدیر جاری نہیں کر سکتا. اور اب حدیث سنیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ فرماتے ہیں پہلے یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر مجدد. حدیث کے الفاظ ہیں آپ کے پاس؟ اچھا، ملوکیت ہوگی، پھر ظالم ملوکیت ہوگی، پھر جب مسیح موعود تشریف لائیں گے ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ.
कहीं मुजद्दिद का उसके बाद जिक्र इशारतन भी नहीं मिलता। कई दफ़ा मैं लोगों को कह चुका ला के दिखाओ तो सही कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बाद भी मुजद्दियत जारी होगी, इसका कोई जिक्र कहीं से दिखा दो। और जब खिलाफत दोबारा कायम होगी वहाँ ये क्यों नहीं फरमाया कि मुजद्दियत उसी तरह जारी रहेगी। सुम्मा तकून खिलाफतुन अला मिनहाज नबुव्वा। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम भी ये फरमाते हैं कि आपकी अपनी खिलाफत जो है वो कहते हैं 1000 साला दौर है और उसके बाद भी जारी रहेगी। ये तो साले खिलाफत कतियत के साथ वो है जिसके मिशन हम गवाह बन गए हैं कि 1000 साला दौर में तो ये मेरी ही खिलाफत का दौर है, इसलिए इसमें शक न करना। तो उम्र नू जो मिशन को मिली है इन मानों में भी मिली है, समझ गए। सकता के अल्फाज भी आते हैं कि उसके बाद फिर हाँ ये क्या क्या खामोश हो गए, तो फिर उसके आगे बात नहीं किया आगे। ये भी हदीस में सुमा सका था, फिर आपने कलाम बंद कर दिया।